شریعت نے باپ کو اختیار دیا ہے کہ وہ نابالغ بچے کی پراپرٹی جبرن بیچ سکتا ہے, چاہے بچہ اس پہ راضی نہ بھی ہو, کیونکہ بچہ نہ سمجھ ہے اور بالغ ہونے کے بعد بچے کو اختیار بھی نہیں ہوگا. اسی طرح شریعت نے باپ کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بچی بعد میں مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے, بھائیوں کی بھیٹ چڑھ سکتی ہے, معاشرہ اس کو یرغمال بنا لے گا, ماحول اس کو خراب کر دے گا, یا اور کوئی وجہ ایسا اچھا رشتہ ہے کہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل گیا تو اس کا آلٹرنیٹ نہیں ملے گا, تو باپ بچی کے فائدے کی خاطر جبرن اس کا نکاح کرا سکتا ہے شریعت میں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو اسلام نے اس میں بچی کا فائدہ, اور پھر بچی اس نکاح کو ختم نہیں کر سکتی, کیونکہ نکاح کو ختم کرنے کا اختیار دیں گے تو نکاح کرے گا کون اس سے؟ پھر آپ کو بتاؤ کہ میری بیوی کے پاس بھی طلاق کا اختیار ہے, تو آپ ایسی عورت سے نکاح کرو گے؟ ہے بھائی؟ اب بولے پھر یہ تو کبھی بھی پتلی گلی سے نکل سکتی ہے, یہ تو کبھی بھی نکل سکتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اگر وہ رشتہ اس کو بعد میں پسند نہ آیا, تو یاد رکھو یہاں اگر کا جتنا احتمال ادھر ہے نا, وہ بلوغت کے بعد نکاح میں بھی وہ احتمال ہے, کیونکہ پورے طور پر تو انسان کسی کو اسی وقت پرکھتا ہے جب اس سے نکاح ہو اور اس کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع ہو, ورنہ درجنوں کیا لاکھوں ایسے واقعات ہیں بچی کی رضامندی سے نکاح ہوا بالغ ہونے کے بعد, اور بچی نے 4 دن بعد کہہ دیا ابا مجھے یہ شادی پسند نہیں ہے, کیونکہ نکاح سے پہلے کے معاملات اور ہوتے ہیں, نکاح کے بعد کے معاملات اور ہوتے ہیں. تو یہ امکان تو بالغ ہونے کے بعد اور اس کی رضا سے شادی کے بعد بھی موجود ہے کہ اس کو رشتہ پسند نہ آئے. نہیں یاری بات سمجھ. تبھی یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ کہتے ہیں پہلے 4 سال اچھی طرح پرکھو لڑکے کو. میں بھی ملیشیا میں تھا تو وہاں ایک ہمارے پٹھان دوست تھے, کنوارے گھوم رہے تھے, کنوارے. میں نے کہا آپ کی عمر اتنی, نکاح کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا میں 24-25 سال سے یہاں پر ہوں تو میں یہی نکاح کرنا چاہتا ہوں, نیشنلٹی وغیرہ اور کچھ وہاں کے یعنی وہ مل جائے ان کو, اقامہ جسے کہتے ہیں عربی میں اقامہ کہتے ہیں, ریزیڈنس ویزا جسے کہتے ہیں, تو میں یہاں کی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پھر کیا کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ ویسے بڑا اسلامی ملک ہے لیکن اس معاملے میں بڑے لبرل ہیں. یہاں کی کسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجو تو وہ کہتی ہے مجھے کیا پتا کہ آپ کی میری شادی کامیاب ہو بھی سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی, تو پہلے دوستی لگاؤ, 2-4 سال تک اکٹھے کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, اور ریلیشن بھی قائم کرتے ہیں, حرام ریلیشن, تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میرا میاں بننے کے قابل بھی ہو یا نہیں ہو. پھر جا کے کہتے ہیں کہ وہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ اوکے کی رپورٹ پیش کرے گی, ہاں بھائی ہر لحاظ سے اوکے ہے بندہ, اور جو ہے غصے کا بھی تیز نہیں ہے, بھڑک بھی نہیں جاتا, اور ایک دم اوکے کی رپورٹ ہے ہر لحاظ سے. پھر شادی ہوتی ہے اور کہتے ہیں پھر 1 ہفتے میں طلاق بھی ہو جاتی ہے. وہاں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے. شادی میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کم از کم 5 سال ایک دوسرے کو تجربہ کر کے سمجھتے ہیں, 5 سال 4 سال, کہیں مختلف پیکج مختلف علاقوں میں چل رہے ہیں, کہیں 3 سال کا پیکج بھی ہے, کم سے کم پیکج 1 سال کا ہے, کم سے کم پیکج. اور یورپ میں بھی یہی ہے. گورے شادی کب کرتے ہیں؟ بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم میں انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے, پھر وہ شادی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب بالکل سوچ سمجھ کے ہوئی ہے شادی, اب سوچ سمجھ کے ہوئی ہے. لیکن وہ بھی پھر تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق. تو حقیقت میں تو نکاح کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ یہ رکھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. تو اسلام نے اس کا حل یہ نہیں دیا کہ پہلے ایک دوسرے کو ٹیسٹ کرتے رہو. اسلام نے کہا بس ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اصل تو بعد میں ہی پتا چلے گا. تو اس لیے بچی کی شادی بھی اگر باپ کر دیتا ہے اس کی رضا کے بغیر, تو اس میں اور بالغ لڑکی کی شادی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اس کو بھی تجربہ نہیں ہوتا, بالغ لڑکی کو وہ بھی شادی کے بعد ہی تجربہ ہوتا ہے. پڑھی لکھی لڑکی کو بھی تجربہ نہیں ہوتا, وہ بھی شادی کے بعد تجربہ ہوتا ہے کہ یہ کمبخت میاں بنانے کے قابل تھا بھی نہیں تھا. بلکہ 10 سال اگر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن کے رہیں تو بھی تجربہ نہیں ہوتا. اصل زندگی نکاح کے بعد کی کچھ اور ہوتی ہے, نکاح سے پہلے کی کچھ اور ہوتی ہے. تو اسلام نے یہ قصہ ہی ختم کر دیا. اسلام نے کہا اتنا فری ہونے کی ضرورت اور اتنے تجربوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کا آلٹرنیٹ اسلام نے دیا کہ بھائی باپ کو کہا کہ بھائی تم بچی اگر نابالغ ہے تو پھر تو بچوں کی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا. اسلام نے باپ کو کہا کہ بھائی اس کا نکاح کر دو اگر اچھی جگہ سمجھ رہے ہو, اور غالب امید یہی ہے کہ یہ راضی ہوگی کیونکہ باپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے. اور ویسے بھی جو بچیاں ہیں وہ اسی ماحول میں ڈھل جاتی ہیں. امی عائشہ کی جو شادی اتنی کم عمری میں کی گئی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ نبوت کے ماحول میں ڈھل جائیں. یہ
آج اتنی بڑی بڑی عمروں میں لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں کہ وہ سسرال میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پاتی. ان کا اپنا ایک وہ پورا ایک اپنا ایک ذہن بن چکا ہوتا ہے, میاں کا قبلہ الگ ہوتا ہے, بیگم کا قبلہ الگ, نہ وہ اس کی بات مانتی ہے نہ وہ اس کی بات مانتا ہے. تو یہ آج کل تو تجربوں کے بعد شادیاں ہو رہی ہیں. تو بتاؤ طلاق کا ریشو پہلے تھا یا آج زیادہ ہے؟ پہلے نابالغ بچیوں کی شادیاں بھی ہوتی تھیں, 13 سال میں شادیاں ہوتی تھیں, طلاقیں نہیں ہوتی تھیں. تو پریکٹیکلی پتا چل رہا ہے کہ اسلام جو بات کر رہا ہے وہ درست ہے, اور یہ جو لبرل لوگ بات کر رہے ہیں وہ غلط ہیں. یہ تو تجربے سے, مشاہدے سے سمجھ میں آ رہا ہے. تو اسلام نے کہا کہ اتنے لمبے تجربوں کی ضرورت نہیں ہے, اس میں تمہاری رائے ویسے بھی کالعدم ہے, یہ تو نکاح کے بعد پتا چلے گا. تو اسلام نے کہا باپ کا تجربہ زیادہ ہے اور اس سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو نہیں سکتا. دیکھو ماں بھی بہت خیر خواہ ہے لیکن تجربہ اس کا زیادہ نہیں ہے. عورت ہے نا, قوت فیصلہ نہیں ہے, اس کو کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا ہے. عورت ہے, نابالغ بچی کی ماں کو لوگ بیوقوف بنا سکتے ہیں, اسلام نے اس کو اتھارٹی نہیں دی, باپ کو دی ہے کہ باپ کو بیوقوف بنانا, کیونکہ وہ کئی لوگوں کو بیوقوف بنا کے وہ سمجھ چکا ہے کہ بھائی بیوقوف کہاں سے بنایا جاتا ہے, کیسے بنایا جاتا ہے. کیونکہ مرد ہے نا, وہ تو محلے پڑوس میں گھومتا ہے, بازاروں میں جاتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, پھر اس میں قوت فیصلہ بھی ہے. اس نے اپنی شادی کی تھی تو سسرال کو بیوقوف بنایا تھا. اس کو پتا ہے کہ اب اگر کوئی میری بچی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے گا تو جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے یہ تو میں پہلے کر چکا ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کو پتا ہے تو میں پہلے یہ ٹوپیاں یہ گنتی ہم نے بہت کھیلی ہوئی, کوئی اور بات کروائی, وہ دماغ سے ہی گئے کچھ اور, کوئی اور کہانیاں سنا, کوئی اور قصے سنا, یہ تو ہم پہلے سنا چکے ہیں. تو اس لیے اسلام نے نابالغ بچی کے نکاح کی اجازت دی ہے باپ کو کہ وہ اپنی بچی کا مستقبل اگر بہتر سمجھتا ہے تو کر لے. اور جو تحفظات ہیں کہ اس میں تو بچی کی رائے کا اعتبار نہیں ہے, تو بھائی رائے کا اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ بچی کے مفاد کو سامنے رکھا جائے گا. جہاں رائے کا اعتبار کرنے میں فائدہ ہے وہاں رائے کا اعتبار ہے, جہاں فائدہ نہیں ہے وہاں کہا گیا کہ تمہاری رائے نہیں ہے, اس لیے کہ تمہارا فیوچر, تمہاری رائے کو سامنے رکھیں تمہارا فیوچر تباہ ہو جائے گا. بالکل اس کی مثال میں نے پلاٹ کی دی ہے. نابالغ بچے کا پلاٹ ہے, باپ کو پتا ہے ابھی نہیں بکا تو مناسب قیمت بعد میں نہیں ملے گی, بچہ راضی نہ بھی ہو آپ اس کا پلاٹ بیچ سکتے ہیں. جب بیچ سکتے ہیں بعد میں بچے کو ختم کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے. اب بچہ بالغ ہونے کے بعد ابا نے میری پراپرٹی بیچ دی, مجھ پر ظلم ہے. او بھائی اگر نہیں بیچتے تمہارا نقصان تھا, اس میں فائدہ ہے اس میں. تو اس لیے اسلام نے یہ قانون بنایا.